نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله العظيم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا يأتيكم من اليمن يقال له وويس لا يدعو باليمن غير له قد كان به بياد فدعا الله فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم وفي رواية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له وويس وله والدة وكان به بياد فمروه فليستغفر لكم رواه مسلم آمنت بالله صدق الله ورسوله قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج ہم اور آپ اس عظیم بارگاہ میں اور اس بابرکت ہستی کی یاد میں جامع مسجد طیبہ کے اس عظیم بابرکت محفل میں حاضری کی سعادت پا رہے ہیں کہ جس عظیم ہستی کا ذکر جمیل اس پیاری ہستی نے کی ہے، وہ پیارا رسول کر رہا ہے کہ جس کے ذکر جمیل میں کائنات کا چپا چپا، کائنات کا گوشہ گوشہ اور اللہ کی مخلوق میں ہر کوئی رطب اللسان نظر آ رہا ہے۔ وہ رسول اعظم، وہ نبی محتشم، وہ سید العالمین، جان مرادین، مراد مشتاقین، اس کو یاد کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے کہ سبحان اللہ، دنیا نے آج پہلی مرتبہ اس فلسفے عشق و محبت کو سمجھا ہوگا۔ عشق اور محبت ہو تو ایسی ہو، اپنے نبی سے والہانہ عقیدت ہو تو ایسی ہو کہ اس نبی کو سب یاد کریں اور سب اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ کون سا عاشق ہے کہ آج وہ سلطان مدینہ اپنے اس محبوب کا ذکر کر رہا ہے، اور صرف یاد نہیں کر رہا ہے، ذکر نہیں کر رہا ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی محفل میں اس کا تعارف کرتے ہوئے ایک ایک چیز کہہ رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ وہ میرا محبوب کون ہے، وہ میرا عاشق کون ہے، وہ میرا محب کون ہے۔ اگر وہ میرا محب ہے تو اپنے ہر محب اور اپنے عاشق کو میں یہ صلہ اور بدلہ دیتا ہوں کہ قیامت تک، بلکہ قیامت کے میدان میں بھی اس کی عظمت کا پرچم بلند ہوتا رہے گا۔
سبحان اللہ، وہ ذات گرامی خیر التابعین سیدنا ویس ابن عامر قرنی مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جن کی یاد میں ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہیں۔ اپنی قسمت پہ رشک کرو۔ دنیا میں بڑے سے بڑے عرس ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن آج ایسے محبوب بندے کا ذکر ہے، ایسے عاشق رسول کا ذکر ہے، ایسے دیوانے اور مستانے کا ذکر ہے کہ جس دیوانے اور مستانے کا ذکر اس کے نبی نے خود صحابہ کی محفل میں کیا ہے۔ نبی نے اس کو خود بتایا ہے کہ وہ کیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو، عشق ہو تو ایسا، محبت ہو تو ایسی، دیوانگی ہو تو ایسی، کوئی مستانہ ہو اپنے کسی محبوب کا تو ایسا کہ محبوب خود اس کو یاد کرے، خود اس کو لیے بتلائے۔ اللہ اکبر، وہ ذات گرامی سیدنا خیر التابعین ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، جامع مسجد طیبہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہم اور آپ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا فیض لینے کے لیے یہاں اکٹھا ہیں کہ اگر ان کے عشق اور محبت کا ایک ذرہ مل جائے تو خدا کی قسم قبر بھی روشن ہو جائے اور میدان محشر میں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اور اللہ کی رحمت سے امید ہے، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، جس سے لگن رکھتا ہے، تو یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزدے جاں فضا ہے۔ المرء ما من احبا، انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت وہ کرتا ہے۔ اگر ہماری یہ محبت ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن جب حضور کی بارگاہ میں ہم پہنچیں گے تو حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق و محبت کا واسطہ اور ان کا وسیلہ ہمیں ملے گا۔ مسجد نبوی شریف میں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہاں صحابہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیسی یہ بارات ہے اور کیسی یہ محفل ہے کہ نہ عرش پر اس محفل کی کوئی مثال مل سکتی ہے، نہ پہلے اس کی کوئی مثال مل سکتی ہے، نہ زمین پہ ایسی محفل کی کوئی مثال مل سکتی ہے کہ جس وقت سارے نبیوں کا سردار امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی بزم میں تشریف فرما ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس نبی کے دیکھنے والوں خوش نصیبوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ وہ مقدس جماعت ہے کہ ایمان کی حالت میں جس نے اپنے نبی کی زیارت کی اور ایمان کی حالت ہی پہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس مقدس جماعت کی کوئی مثال نہیں ہے۔ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، یہ کتنی مقدس جماعت ہے۔ وہ پیارا نبی اپنے لبہائے ناز کو وا کرتا ہے، مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی جو میں نے امام مسلم کی روایت کردہ حدیث پاک کو، جس کے راوی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں، کہ حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس امن سے ایک صاحب آئیں گے جنہیں ویس کہا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ حضور نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا اور صحابہ کو بتایا۔ صحابہ نہیں جانتے تھے، صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ ویس کون ہے، اس لیے کہ وہ تو مدینے کے نہیں تھے، مدینے تشریف نہیں لائے تھے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، ویس ہے، تم ان سے ملاقات کرو۔ اور میرے آقا نے بعض روایتوں کے مطابق حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی سے خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ ان سے ملاقات کرو، اور جب ملاقات کرو تو میرا سلام کہنا۔ ساری دنیا مدینے کی طرف رخ کر کے
وہاں جو مدینے میں نہیں موجود ہیں اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے نبیوں کے نبی، اے رسولوں کے رسول، اے کائنات کے سب سے اعلیٰ و بالا اللہ کے بندے پیارے نبی، آپ پر سلام ہو، رحمت ہو۔ لیکن آج وہ رسول اعظم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک امتی اور ایک عاشق کے لیے کہتا ہے کہ جب اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا، اور صرف سلام نہیں کہنا بلکہ اپنی مغفرت کے لیے دعائیں کرانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کیا آپ نے؟ یہ صحابی ہیں، اور جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ صحابی نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نبی کو ظاہری حالت میں نہیں دیکھا، لیکن کتنا عظیم رتبہ ان کا ہے، کتنے حضور کے عاشق ہیں، کتنے محبوب ہیں کہ اعلیٰ کو کہہ رہے ہیں اپنے ادنا سے ملاقات ہوگی تو میرا سلام کہہ دینا اور مغفرت کروانا۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ایسے دیوانے کے ماننے والے ہیں، ایسے عاشق کے ماننے والے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی عقیدہ پتا چلا، میں حدیث پڑھ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور، بہت دور قرن اور یمن کے اس عاشق کو جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، اور صحابہ کو بتا بھی رہے ہیں۔ اب یہی سے ایک عقیدہ سمجھ لو کہ ہم اور آپ اور قیامت تک کے آنے والے حضور سے محبت کرنے والے، گو کہ انہوں نے حضور کو اپنی ظاہری نگاہ سے نہیں دیکھا تو یہ ہو سکتا ہے اور ہے، تو ہمارا اور آپ کا نہ دیکھنا یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے، لیکن وہ تو نبی رحمت ہے، ان کی نگاہ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، وہ اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں، اپنے ہر عاشق کو جانتے ہیں۔ حضور کی نگاہ سے کوئی ان کا عاشق، کوئی ان کا امتی پوشیدہ نہیں ہے۔ نبی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عاشق کا ذکر جمیل کر رہے ہیں۔ ملاقات کرنا، اللہ اکبر، میرے آقا نے نام بھی بتایا، کوئی چٹھی نہیں آئی تھی، لیکن یہ نبی غیب داں ہیں کہ نام بھی جانتے ہیں، اور صرف نام نہیں جانتے ہیں، قبیلے کو بھی جانتے ہیں، ملک کو بھی جانتے ہیں، شکل کو بھی جانتے ہیں، صورت کہ ان کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی ہی نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ نبی محتشم اور شمس الضحا، بدر الدجا، رحمت کائنات، عالم غیب ہیں، عالم ما کان و ما یکون ہیں، کہ کوئی ان کو دیکھے یا نہ دیکھے لیکن ان کا رسول سب کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو علم دے دیا ہے، ان کی عطا سے، ان کے بتائے ہوئے سے اللہ کے پیارے حبیب سب کو جانتے ہیں۔ لوخس چیز ہے کہ صحابہ تو کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ملاقات کرو، لیکن یا رسول اللہ یمن میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں، اس قبیلے کے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے، ہم پہچانیں گے کیسے؟ نشانی کیا ہے؟ علامت تو یا رسول اللہ بتا دو، یا رسول اللہ ان کی نشانی تو بتا دیں کہ جب ہم ملیں تو پہچان جائیں کہ یہ کون ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہ ہوتا تو میرے آقا فرماتے کہ وہیں پوچھ لیتے، قبیلے والوں سے نام لے کر کے باپ کا نام بتا رہا ہوں، پوچھ لیتے کہ وہ کون ہے، کس کو کہا جاتا ہے، لیکن میرے نبی نے یہ نہیں کہا بلکہ بتا دیا ان کی نشانی کیا ہے۔ میرے آقا نے بتایا کہ وہ میرا دیوانہ، وہ میرا مستانہ، وہ میرا محبوب، وہ میرا عاشق اپنی گردن کو اپنے سینے پہ جھکائے ہوگا، اور یہ بھی بتایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے بائیں پہلو پر ایک سفید داغ ہوگا۔ ابن عساکر مورخین نے نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، پورے جسم پہ داغ آ گیا، زخم ہو گیا، اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے، حدیث پاک میں بھی ہے کہ فدعا اللہ سے دعا کی فأدابہ،
تو اللہ تعالیٰ نے دور کر الا موضع الدینار او الدرہم، ہاں صرف دینار ایک منٹ کے جو سکہ ہوتا ہے درہم اور دینار کا صرف اتنا باقی تھا، وہ کتنا، وہ صرف اتنا اللہ نے سب کو دور کر دیا، سارے داغ کو جسم پر بیماری کی بنیاد پہ جو تھا سب کو ختم کر دیا، لیکن خود ویسے کرنے کہا تھا اے پروردگار عالم صرف اتنا چھوڑ دے، اس لیے کہ جب میں اس داغ کو دیکھوں تو تیری رحمت کی یاد آ جائے کہ میرے رحیم کریم رب نے مجھ کو اچھا کیا تھا اور تیرا میں شکر ادا کرتا رہوں۔ ویسے قرنی نے تو یہ دعا کی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر کے بتلا رہے ہیں کہ ویسے قرنی نے بچپن میں جب ان کو بیماری ہوئی تھی تو کیا کیا کیا، کیسے کیسے ہوا، تو نشانی بھی بتا رہے ہیں، علامت بھی بتا رہے ہیں، نام بھی بتا رہے ہیں۔ نام کیا ہے؟ ویس ہے۔ باپ کا نام کیا ہے؟ عامر ہے۔ کس علاقے کے ہیں؟ قرن کے ہیں۔ ملک کون سا ہے؟ یمن کا ہے۔ اور قبیلہ کیا ہے؟ مراد کا ہے۔ نام، باپ کا نام، قبیلے کا نام، علاقے کا نام، ملک کا نام، نشانی بتا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اپنے گریبان کو کھول دیتے تھے اور فرماتے تھے میرے عاشق جو یمن کا ہے اس کی محبت کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ویس نے اپنے کلیجے میں، یہ ویس نے اپنے دین، اپنے جگر میں، یہ ویس نے اپنے سینے میں کس محبت کی آگ کو جلایا تھا، کس آگ کو تھکایا تھا، کس عشق کے دھوئیں کو اپنے سینے میں لگایا تھا کہ اللہ کا محبوب نبی مدینے میں بیٹھ کر کے اس کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہے۔ اور میرے نبی کا حال یہی ہے، کوئی دور ہو، کوئی قریب ہو، زمانے سے دور ہو، ملک سے دور ہو، نبی اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں اور میرے نبی بتاتے بھی ہیں محبت کی خوشبو ادھر سے آ رہی ہے، محبت کی خوشبو ادھر سے آ رہی ہے، محبت کی خوشبو یمن سے آ رہی ہے۔ حضور نے پورا تعارف کرا دیا۔ اور یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے نہیں فرمایا، اس لیے کہ حضور کو معلوم تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے نہیں ملاقات ہوگی، حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا۔ اللہ اکبر، حضور کی خدمت میں نہیں آئے، کیوں مدینے نہیں آئے؟ مدینہ نبی کا زمانہ پائے، نبی کا زمانہ ملا، لیکن نبی کی بارگاہ میں نہیں آ سکے۔ محبت تھی، وہ جوش مار رہی تھی۔ میرے آقا نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ میرا عاشق تڑپ رہا ہے، میرے عشق اور محبت سے اس کا دل دھک رہا ہے، آگ کا شعلہ بنا ہوا ہے، لیکن اس کی پیاری بوڑھی ماں ہے، نابینا ماں ہے، اس کی خدمت کی بنیاد پہ وہ نہیں آ رہا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ وہ آئے، لیکن ماں 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 ہے، اس کی محبت اور اس کی خدمت کی بنیاد پر جو اس پہ فرض ہے تو نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا یہ بھی جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تو بوڑھی ماں کی خدمت کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ظاہری طور پہ نہیں آئے، لیکن عشق نے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا، اور وہ سید التابعین اور خیر التابعین، جس کو میرے آقا نے خود فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له ویس وله والدۃ وکان به بیاض فمروه فلیستغفر لکم۔ میرا وہ عاشق جس کا نام ویس ہے، اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، اس کے ہاتھ میں سفید داغ ہے، جب تم اس سے ملاقات کرو تو استغفار کی استدعا کرنا، درخواست کرنا۔ زمانہ گزرا، محبت اسی طرح سے موجیں مارتی رہی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے۔ حج پہ تشریف لے جاتے رہے، کئی مرتبہ معلوم کیا، ویس کی تلاش جاری تھی، کبھی صفا پر، کبھی قبیس پر، ہے تم میں سے کوئی ویس؟ یمن کے لوگ آئے، یمن کے لوگ آئے، یمن کے لوگ صف میں آ گئے۔ تم میں سے کوئی قرن کے علاقے کا ہے؟ جی حضور، قرن کے لوگوں کو بڑھا دیا جائے۔
قبیلے مراد کے لوگوں کو آگے کر دیا جائے۔ جب قبیلے مراد اور قرن کے لوگوں کو آگے بڑھایا تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت علی بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم ویس کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا سرکار امیر المومنین آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی ذات اور ایک ایسے دیوانے پاگل کی تلاش کر رہی ہے، ایک پاگل اور دیوانے کو آپ تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن لوگوں کو، اس زمانے کے اور لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جوہر کو، کس محبت کے خزانے کو تلاش کر رہے ہیں۔ کہا کہ ہاں وہ ہے، دیوانہ ہے۔ اس دیوانے کی تم بات کرتے ہو، جب وہ اپنے علاقے میں چلتا ہے تو لوگ پتھر اس پہ مارتے ہیں، لیکن یہ کیسا دیوانہ ہے جب اس پہ پتھر اور حجر کی برسات کرتے ہیں تو وہ دیوانہ کہتا ہے، مستانہ کہتا ہے بچوں بڑے بڑے پتھروں سے مجھ کو مت مارو، اس لیے کہ جب بڑے بڑے پتھروں سے تم مجھ کو مارتے ہو تو مجھ پر بڑا زخم ہوتا ہے اور خون ٹپکتا ہے جس سے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مجھے دریا کے کنارے جانا پڑتا ہے، میری نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اگر تم کو مارنا ہے تو چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مارو تاکہ میرے جسم سے خون نہ بہنے پائے۔ سبحان اللہ، پتھر مارنے والے مارتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا ہے مارو نہ مارو، وہ یہ کہتا ہے کہ مارنا ہے تو مارو لیکن بڑے پتھر سے نہ مارو تاکہ میری نماز نہ قضا ہو جائے، کیونکہ جب جسم سے خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ لوگوں یہی عشق تھا، یہی اللہ کی محبت تھی، یہی خوف خدا تھا، یہ رسول اللہ کی محبت تھی کہ ویس کو ویسے قرنی بنا دیا، خیر التابعین بنا دیا۔ وہ تو پتھر دیوانے مارتے ہیں، لوگ آبادیوں میں رہتے ہیں لیکن وہ تو اونٹوں کے پیچھے چلتا ہے، ایک دیوانہ ہے، وہ بھی کوئی قابل ذکر ہے۔ ہم لوگ حج پہ آئے ہوئے ہیں لیکن عرفات کے میدان میں وہ اونٹ کو چرا رہا ہے اور بھاگا جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا علی مراد مل چکی ہے، چلو چلو۔ بھاگے ہوئے سواری کا انتظار عمر بن خطاب نے نہیں کیا اور حرم مکہ سے نکل کر کے عرفات گئے تو عرفات کے قریب پہاڑوں کے دامن میں ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو پھٹی ہوئی چادر پہنے ہوئے ہے اور دیوانوں کی طرح ہے، اپنی ٹھڈی کو اپنے کلیجے پہ لگائے ہوا ہے، آنکھ سرخ ہے۔ جب قریب پہنچے تو حضرت عمر ابن خطاب، وہ عمر ابن خطاب جو 25 لاکھ مربع زمین کا حاکم ہے، خلیفۃ المومنین ہے، اگر وہ قدم کہیں رکھ دے تو انسان دہل جاتا تھا۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بڑی بے نیازی سے کہا، ویسے قنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بے نیازی سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی قریب کھڑے تھے، فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کون ہیں یہ امیر المومنین، آپ کو سلام کرتے ہیں۔ تو حضرت اویس قرنی نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ حضرت علی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بھی کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات ہوئی عرفات کے اس پہاڑ کے دامن میں۔ پوچھا مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین نے پوچھا مسمک، آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ فرمایا اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا اسمی راعین، میرا نام چرواہا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ پھر اسی طرح سے ٹال دیا۔ حضرت علی نے کہا امیر المومنین آئیے، میں پوچھتا ہوں یہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، اب میں پوچھتا ہوں ان کو بتانا پڑے گا۔ حضرت علی آگے بڑھے اور کہا میں تمہیں خدا کی ذات کی قسم یاد دلاتا ہوں کہ سمت بہی امو کا، اس نام کو بتاؤ جس تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا ہے۔ تم تو عبداللہ کہتے ہو، ہر کوئی عبداللہ ہے، لیکن اس نام کو بتاؤ جو آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا ہے۔ جب آپ نے کہا
خدا کی ذات کی قسم تمہاری ماں نے جو نام رکھا ہے اس کو بتاؤ۔ آنکھیں اٹھا کر کے دیکھا، کہا اے مولائے علی، مولا علی، آپ نے میرے راز کو فاش کر دیا، مجھ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ میرا نام ویس ہے، ابن عامر قرن کا رہنے والا ہوں۔ ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا کہ ہاتھ کو اٹھاؤ۔ جب ہاتھ کو اٹھایا تو داغ کو دیکھا تو اس داغ کو حضرت عمر نے بھی چوم لیا، حضرت علی نے بھی چوم لیا۔ دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب بہت ساری باتیں کرتے رہے۔ درمیان گفتگو حضرت عمر نے کہا، اویس، میرے نبی نے تمہارا ذکر کیا ہے، تمہارا ذکر نبی کر رہے تھے، خاتم النبیین کر رہے تھے، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری چادر پھٹی ہوئی ہے، تمہارے چادر کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، پاؤں میں ٹوٹا ہوا جوتا بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اگر تم چاہو، اگر اجازت دو تو جا کر کے مکہ کے بازار سے تمہارے لیے چادر لے آؤں۔ کہا امیر المومنین، کیا غضب ڈھا رہے ہیں میرے اوپر؟ راستہ بہت دور ہے، منزل بہت لمبی ہے، اتنا وزن اور اتنا بوجھ اٹھا کر کے میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ یہ تھے خیر التابعین، حضرت اویس قرنی کہ جن کے فقر کا، جن کے درویشی کا، جن کے عشق اور محبت کا عالم یہ تھا۔ کھاتے کیا تھے؟ 3 دن کے بعد کوئی ٹکڑا مل جاتا تھا، صاف کر کے کھاتے تھے۔ لیکن یہ عشق کا اور محبت کا سینہ جو مدینہ رسول بنا ہوا تھا، اس کی تابندگی اور اس کی جلا کا عالم یہ تھا کہ سنو سنو، امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا کہ سبحان اللہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا تمہارے پاس یمن سے ایک صاحب آئیں گے جنہیں ویس کہا جاتا ہے، انہیں یمن میں صرف ان کی ماں ہی روکے ہوئے ہے، یعنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے ہیں۔ ان کے جسم پر سفید تھوڑا سا داغ ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ نے اس سفیدی کے داغ کو دور کر دیا تھا۔ ہاں، درہم اور دینار کی جگہ کے برابر باقی ہے، تم میں سے جو ملے ان سے دعائیں مغفرت کرانا۔ اللہ اکبر! عمر خلفائے راشدین کے دوسرے نمبر پر جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، علی مولائے کائنات، انا من علی و علی منی، من کنت مولا فعلی مولا، یہ حضرت علی کا رتبہ، خلفائے راشدین کا رتبہ۔ لیکن ایک عاشق کو سبحان اللہ، دیوانہ مستانہ، دنیا جسے دیکھتی نہیں ہے، اللہ کی رحمت اس پہ برستی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہتے ہیں کہ دعا کریں، بہت ٹالا، کہا کہ نہیں، دعا امیر المومنین آپ کریں، آپ کریں۔ بہت کہا کہ میرے نبی نے کہا ہے آپ کریں، تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا اپنے لیے بھی کی ہے اور امت محمدیہ کے لیے بھی دعا کی ہے۔ اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں اور آپ کو سب کو بھی شریک کرے کہ کیسے تھے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ دیوانے، یہ مستانے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام ہیں کہ حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے، تاریخ میں ان کا ذکر ملتا ہے، صحابہ کے بز میں ملتا ہے۔ تو اب بتاؤ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ نہیں ہے؟ عرس تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ویسے قرنی اللہ کے پیارے حبیب کے وہ محبوب ہیں جن کا ذکر جمیل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے۔ ٹائم بہت کم رہ گیا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ خیر التابعین سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور، ان کی بارگاہ نیاز میں نذران عقیدت جامع مسجد طیبہ کا آپ تمامی حضرات کا پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی محبت کا صدقہ عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔